بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کی قیام گاہیں اور انسانی آبادی میں ان کے ملنے کے اوقات۔ جنات اسی زمین پر ہمارے گرد و نواح میں بستے ہیں جہاں ہم رہ رہے ہیں۔ ان کی قیام گاہیں بیابان، جنگل، صحرا، درے، وادیاں اور گندی جگہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ کوڑا کرکٹ اور گندگی کے ڈھیر، غسل خانے، طہارت خانے اور قبرستان وغیرہ۔ ناظرین اکرام، صحیح حدیث کے مطابق غسل خانے اور طہارت خانے میں نماز پڑھنے کی ممانعت اسی بنا پر ہے کہ ان میں گندگی ہوتی ہے اور یہ شیطان کا اڈا ہے۔ قبرستان میں بھی نماز پڑھنے سے ممانعت ہے، اس لیے کہ وہ بذریعہ شیطان شرک کرنے کی جگہ ہے۔ شیطان قبرستان میں پناہ گزین ہوتے ہیں۔ شیطانی جنات ایسی جگہوں پر بھی زیادہ ہوتی ہیں جہاں وہ فتنہ فساد برپا کر سکتے ہوں، جیسے کہ بازار، قہوہ خانے، سینما گھر اور دیگر فحاشی کے مراکز۔ چنانچہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ یہ بیت الخلا جنات کے حاضر ہونے کی جگہ ہیں، پس جب تم میں سے کوئی بیت الخلا میں داخل ہونے لگے تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ، میں خبیث جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ کا طلبگار ہوں۔ صحیح مسلم میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر تم استطاعت رکھو تو بازار میں سب سے پہلے ہرگز داخل نہ ہونا اور نہ ہی سب سے آخر میں اس سے نکلنا، اس لیے کہ بازار شیطان کے مارکہ آرائی کی جگہ ہوتے ہیں اور ان میں وہ اپنا جھنڈا نصب کرتا ہے تاکہ اس کا سارا لاؤ لشکر وہاں اس کے جھنڈے تلے جمع ہو کر بازار میں آنے والوں کو اپنا شکار کر سکے۔ ناظرین اکرام، جنات کی قیام گاہیں غاریں، شگاف، بل اور زمینی سوراخ بھی ہوتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بل، زمینی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ صحیح مسلم میں جناب حشام بن عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں کہ شاگردوں نے اپنے استاد جناب قتادہ رحمہ اللہ سے دریافت کیا کہ سوراخ میں پیشاب کرنا کیوں ناپسند کیا گیا ہے، تو انہوں نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ یہ جنات کی قیام گاہیں ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، جنات کی ایک قسم عوامر کے لمبی عمر پانے والے جنات جو گھروں میں عموماً بصورت سانپ وغیرہ رہتے ہیں، ان کے احکام کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے بتائیں گے۔ اونٹوں کے باڑے بھی جنات کی قیام گاہیں ہیں، جیسا کہ سنن ابو داود میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ یہ باڑے شیاطین میں سے ہیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھیڑ بکریوں کے باڑے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو، اس لیے کہ ان میں برکت ہے۔ اسی طرح غیر آباد جگہیں، پرانے غیر آباد مکانات اور کھنڈرات وغیرہ بھی جنات کی قیام گاہیں ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، اسی طرح صحیح بخاری میں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی جب ابتدا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ جب رات گھنٹہ بھر گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو، مگر یہ ہے کہ اپنے دروازے اس وقت بند رکھو اور اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ شیطان بند دروازے کو کھول نہیں سکتا۔ اسی طرح اپنے مشکیزوں کے منہ باندھ دو اور اللہ کا ذکر کرو، سونے کے اذکار کرو، پھر اپنے برتنوں کو بھی ڈھانپ دو اور اللہ کا ذکر کرو، یعنی برتن ڈھانپتے وقت بسم اللہ پڑھو، اور سونے سے پہلے اپنے چراغ اور دیگر روشنیاں بجھا دیا کرو۔
صحیح مسلم کی دوسری روایت کا ترجمہ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو برتن ڈھانپ دیا کرو، مشک کا منہ باندھ دیا کرو، دروازے بند کر دیا کرو اور سونے سے پہلے دیے بجھا دیا کرو، اس لیے کہ شیطان مشک نہیں کھول سکتا، نہ ہی وہ دروازہ کھول سکتا ہے اور نہ ہی وہ برتن کو کھول سکتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو ایک لکڑی کے سوا کچھ بھی نہ ملے تو بسم اللہ پڑھ کر اسی کو ہی اپنے برتن پر رکھ دیا کرو، اور چوہیا گھر والوں کا گھر جلا کر راکھ کر دیتی ہے، یعنی چراغ کی بتی کھینچ کر آگ لگا دیتی ہے۔ صحیح مسلم ہی کی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج غروب ہو جائے تو نہ اپنے جانوروں کو کھلا چھوڑو اور نہ ہی اپنے بچوں کو، حتیٰ کہ عشاء کی تاریکی ختم ہو جائے، اس لیے کہ شیطانوں کو انسانی آبادیوں میں سورج کے غروب ہوتے ہی بھیج دیا جاتا ہے حتیٰ کہ عشاء کی تاریکی ختم ہو جائے۔ ناظرین اکرام، گھروں میں رہائشی جنات اور ان کے بارے میں حکم کے متعلق اپنے زمانے اور اپنے علاقے کے عظیم محدث امام ابو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری نیسابوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح مسلم میں ایک باب یوں قائم کیا ہے، باب قتل الحیاتی وغیرہا، سانپوں کے مارنے کا باب، اور پھر اس کے تحت درج ذیل احادیث روایت کی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دھاری سانپ کو مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی نظر کے ساتھ آنکھ کی بینائی ختم کر دیتا ہے اور اپنی نظر کے ساتھ حاملہ عورت کا حمل گرا دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام قسم کے سانپوں اور دو دھاری سانپ کو جس کی پشت پر دو سفید دھاریاں ہوتی ہیں مار ڈالا کرو، اسی طرح لندوڑے سانپ کو بھی مار ڈالا کرو جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے۔ یہ دم کٹا سانپ نیلے رنگ کا ہوتا ہے، جیسے ہی کوئی حاملہ عورت اس کی طرف دیکھتی ہے اس کا حمل گر جاتا ہے۔ یہ دو دھاری اور دم کٹا دونوں سانپ حمل کو گرا دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سیدنا سالم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد عبداللہ بن عمر جس سانپ کو دیکھتے اسے مار ڈالتے۔ ایک دفعہ ابو لبابہ بن عبد المنذر یا سیدنا زید بن خطاب نے ان کو ایک سانپ کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گھر کے سانپوں کو مارنے سے منع کیا ہے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ منورہ میں کچھ جنات رہتے ہیں جو اسلام لا چکے ہیں، اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک اسے نکلنے کے لیے کہو، اس کے بعد اگر نظر آئے تو اسے مار ڈالو، اس لیے کہ پھر وہ شیطان ہوگا۔ اس کا مطلب اور طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی سانپ دیکھو تو 3 دن تک اسے نکلنے کے لیے یوں کہو، ہم تمہیں اس عہد کی قسم دیتے ہیں جو سیدنا سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تم لوگوں سے لیا تھا، تو ہمیں تکلیف نہ پہنچانا۔ یا یوں کہیں، تمہیں اللہ کی قسم اس گھر سے نکل جا اور ہمیں اپنی شرارت سے محفوظ رکھ ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ اگر وہ 3 دن کے بعد بھی یہ کہے پر نظر آئے تو پھر اسے مار ڈالنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح صحیح مسلم کی اگلی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گھروں میں آمر نامی جنات کے جن کی عمریں لمبی ہوتی ہیں سانپوں کی صورت میں ہوتے ہیں، جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو 3 دن تک اس کو تنگ کرو، یعنی یوں کہو کہ ہم تمہیں سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا تم سے لیا ہوا عہد یاد کروا رہے ہیں، اگر پھر بھی نہ نکلو گے تو تمہیں مار دیا جائے گا، اس کے بعد اگر وہ نکلے تو خیر ورنہ اسے مار ڈالو، وہ کافر جن ہوگا۔ اس سے بھی اگلی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ طیبہ میں بعض جنات جو یہاں رہائش پذیر ہیں مسلمان ہو گئے ہیں،
تو جو کوئی ان آمر جنوں میں سے کہ جن کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں یہاں اپنے گھر میں دیکھے تو اسے 3 بار جتا دے، اگر وہ اس پر بھی ظاہر نہ ہو تو وہ اس کو مار ڈالے، اس لیے کہ وہ پھر شیطان ہوگا۔ تو ناظرین کرام یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ تنہائی پسند ہونے کا جادو اور اس کا روحانی علاج کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔